نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے۔ اس وقت ایک یہودی عورت میرے پاس بیٹھی تھی اور مجھ سے کہہ رہی تھی، تم جانتی ہو کہ تمہیں قبروں میں عذاب دیا جائے گا؟ ظاہر ہے کہ اس طرح کی روایت سبھی نبیوں کے ذریعے سے پہنچی ہے، موجود تھی۔ تو اس یہودیہ نے سیدہ سے پوچھا، تم جانتی ہو کہ تمہیں قبروں میں عذاب دیا جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ گھبرا گئے اور فرمایا، عذاب انہی یہودیوں کو ہوگا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہیں کیا، سخت رد عمل کا اظہار کیا اور فرمایا کہ عذاب انہی یہودیوں کو ہوگا۔ یہ کہہ کے آپ چلے گئے۔ سیدہ نے بتایا کہ پھر زیادہ دن نہیں گزرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ مجھ پر یہ وحی کی گئی ہے کہ تمہیں قبروں میں عذاب دیا جائے گا؟ یعنی جس چیز کی نفی کی، پھر اس کے بعد بتایا کہ مجھے اوپر سے توجہ دلا دی گئی ہے۔ سیدہ کہتی ہیں، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ہمیشہ قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے سنا ہے کہ یہاں سے پہلے دی وہ صحیح نہیں تھی۔ یعنی خود روایت میں ہم نے پڑھ لیا کہ چند دن گزرے، یہ تبصرہ رسول اللہ نے کیا، کہیں باہر سے تشریف لائے اور بتایا کہ مجھے وحی کی گئی ہے، اور بتا دیا گیا ہے کہ اس یہودیہ کی بات اصول میں درست تھی، ٹھیک تھی اس کی بات۔ اس سے واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رائے اس سے پہلے دی وہ صحیح نہیں تھی۔ آپ سب پر اب کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، رب آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور سلامت رکھیں۔ ہمارے نبی پر کے خلاف باتیں سنیں، ذرا ویڈیو سن لی آپ نے۔ یہ غامدی صاحب جو ہے نا، کیا سنا جو کچھ بتا رہے ہیں، اور یہ بخاری شریف میں ادھر موجود ہے، جو نبی اکرم رحمۃ اللہ للعالمین پر کیا کچھ بیان کیا گیا ہے غلط۔ واقعہ سنایا جا رہا ہے جو نا، آپ جو رحمت للعالمین کے بارے میں یہ سنا رہے ہیں، جو آپ وہ گھر میں تشریف لائے کہ یہودی عورت بیٹھی تھی، اور یہودی عورت کہہ رہی ہے اما عائشہ کو، جو تمہیں قبروں میں عذاب ہوگا۔ آپ ذرا سمجھیں، کہا جا رہا ہے تمہیں قبروں میں عذاب ہو گیا۔ تو نبی اکرم رحمۃ اللہ علیہ نے سنا تو آپ گھبرا گئے۔ یہ غامدی سے بیان کر گھبرا گئے، تو گھبرا کا معنی کر رہے ہیں جو وہ جو ہے نا، کیا قبول نہیں کیا۔ گھبرا کا معنی قبول ہوتا ہے؟ غامدی سے پوچھو، گھبرا کا معنی قبول ہوتا ہے؟ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے آپ۔ گھبراہٹ کا لفظ جو ہے نا، اردو کا لفظ ہے، اس کو لفظ کے معنی تو دیکھیں۔ گھبراہٹ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بخلاہٹ کا شکار ہونا، معنی لکھے ہوئے ہیں۔ یہ کچھ بول رہے ہیں، گھبرا گئے۔ اب یہ واقعہ آپ کے سامنے آیا تو گھبرا گئے۔ کیا ثابت ہو رہا ہے ہمارے نبی کے بارے میں؟ جو آپ کے سامنے کوئی معاملہ کھڑے ہوتے تو پھر آپ کی گفتگو کیسی ہوتی تھی؟ یہ اخلاق پیش کر رہے ہیں غامدی صاحب، لکھا ہوا ہے اسلام دشمنوں نے۔ اگلا لفظ کیا بول رہے ہیں؟ آگے اگلا لفظ سنیں، یہودیوں کو عذاب ہوگا۔ مقصد ہے ہم لوگ جو آپس میں باتیں کرتے ہیں تو نبی کی بات پیش کر رہے ہیں، اخلاق پیش کر رہے ہیں، یہودیوں کو عذاب ہوگا۔ یہ غامدی سے اخلاق پیش کر رہے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے قرآن کے خلاف۔ ہمارے نبی پر اتنے بڑے بہتان لکھے ہوئے ہیں۔ پھر آپ کچھ دن گئے، اس کے بعد پھر آپ نے اما عائشہ کو فرمایا، آپ نے کچھ سنا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میری جو ہے نا، وہ جو یہودی عورت کہہ رہی تھی جو نا، کیا سنا جو وہ قبروں میں عذاب ہوگا، تو اوپر سے مجھے توجہ دلوا دی گئی ہے جو ہوگا۔ اس سے غامدی سے بتا رہے ہیں، اس سے کیا مطلب ہے؟ جو آپ نے اپنی جو وہ غلطی تھی تسلیم کر لی، جو یہودی عورت کی بات سچی ہے۔ یہ واقعات اسلام دشمنوں نے لکھے، اور یہ تمہارے امام غامدی صاحب اس کو کیسے انداز سے بیان کر رہے ہیں، اس کی گفتگو تے سنیں۔ یہ نبی کا اخلاق پیش کر رہے ہیں، اور آپ سمجھانے کا انداز پیش کر رہے ہیں جو آپ بھی ایسے سمجھاتے تھے۔ یہودیوں کو عذاب ہوگا، گھبرا کے، گھبراہٹ کا شکار ہو گئے۔ گھبراہٹ، بخلاہٹ لفظ ہے اس کا ترجمہ۔ اتنا کچھ ہوا ہے، اور یہ امام ہے جن کے پاس بیٹھتے ہیں، اور جو ہے آپ بیٹھتے ہیں، اور آپ کا امام ہے یہ۔ آپ آتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، تو جو ہے نا، کیا سنا، ہاں جی وہ غامدی صاحب آ گئے ہو؟ ہاں جی بالکل، غامدی صاحب کہتے ہیں ہم آ گئے۔ ہاں جی،
وہ یہ بتائیں جو ہے نا کیا اسنا وہ 70 کا معاملہ کیا تھا. 70 کا معاملہ آپ کو پتہ نہیں ہے قرآن میں. گامدی صاحب تو ساری زندگی 70 ہی بتا رہے ہیں نا. 70 کا معاملہ کیا تھا, وہ 70 کا معاملہ آپ کو نہیں پتہ. وہ چڈی کا ایسے رکھنا ہے, باقی سب کچھ جو ہے نا اللہ کا حکم یہی ہے جو وہی جگہ ہے وہاں شرم گاہ ہے اس کی وہیں کرے اور باقی کے بارے میں نہیں ہے. یہ گامدی صاحب اپنے اس کے بیان ہیں. پھر آپ لوگ چلے جاتے ہیں, پھر گامدی صاحب آ جاتے ہیں, یہ تمہیں دین سکھا رہے ہیں اور تم دین سیکھ رہے ہو. اللہ کے پاس جاؤ گے نا سب کچھ پتہ چل جائے گا. پھر گامدی صاحب کے پاس آگے آپ, او گامدی صاحب مسئلہ تو بڑا پھنسا ہوا ہے. کیا پھنسا ہوا ہے ابھی گامدی صاحب؟ گامدی صاحب نے بتایا میں کس لیے بیٹھا ہوں, میں تو آپ کا امام ہوں, اصل دین تو میرے پاس ہے. ساری زندگی ہوگی آپ کو سمجھاتے ہوئے اور آپ ہی ماشاءاللہ سمجھ گئے ہیں اور ابھی تک سمجھ رہے ہیں. وہ گامدی صاحب وہ حجاب کے بارے نہیں بتایا آپ لوگوں نے. وہ صحیح آپ کیا پوچھتے ہیں حجاب کے بارے میں, آپ کو پتہ تو ہے نا بس. ہاں سمجھ گئے نا آپ, یہ کتنی بار تو میں نے سمجھایا نا, بس سمجھ گئے. ہاں جی بالکل سمجھ گئے. آپ ہی چلے گئے اور وہ گامدی صاحب ہی چلے گئے. پھر گامدی صاحب آ گئے. ہاں گامدی صاحب آگے ہو جی. ہاں جی بالکل, آپ سناؤ کیسے ہو, ٹھیک ہے. او گامدی صاحب مسئلہ پھنسا ہوا ہے ہمارا. وہ کون سا مسئلہ پھنسا ہوا ہے؟ میں کس لیے بیٹھا ہوں, گامدی صاحب کہتے ہیں تمہارے مسئلوں کو تو حل کرنے کے لیے میں ادھر بیٹھا ہوں اور تمہارے مسئلے بھی یہی ہیں. ہاں گامدی صاحب وہ آپ کو پتہ ہے جو وظیفے کے بارے میں کچھ کہو. ہاں وہ وظیفہ اچھا آدمی ہو, وہ وظیفہ سبحان اللہ الحمدللہ بس پڑھا نہ کرو, بس یہی دین تو ہے. آپ ہاں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. میں کس لیے بیٹھوں, آپ کو سارا کچھ سمجھا دیا میں نے آپ کو. او ہاں گامدی صاحب بالکل آپ نے صحیح سمجھا ہے. پھر تم لوگ گئے, پھر آگے گامدی صاحب ہاں جی گامدی صاحب وہ مسئلہ پھنسا ہوا ہے ہمارا. وہ کون سا مسئلہ پھنسا ہوا ہے؟ میں تو بیٹھا اس لیے ہوں بھائی, مسئلہ پھنسا ہوا ہے موسیقی کے بارے میں کچھ بتاؤ. حاصل اسلام ادھر کیا کچھ بیان کرتے ہیں موسیقی کا. او بھائی کیا پوچھتے ہیں آپ, سارے مسئلے ادھر حل ہیں. آپ کو پتہ تو ہے وہ جو نبی اکرم رحمۃ اللہ علیہ جب گھر آئے تھے تو وہ تالیاں بج رہی تھی, وہ تھال مال بج رہے تھے, بس سمجھ لو ادھر ہی جائے تو سب کچھ جائز ہے. گامدی سے مسئلے حل کر رہے ہیں آپ لوگوں کے. پھر آگے تم لوگ, پھر گامدی صاحب بیٹھے ہیں. ہاں جی گامدی صاحب آگے ہم نے ہاں جی بالکل حکم کرو. میں تو آپ کے تو مسئلے حل کرنے کے لیے بیٹھا ہوں بھائی, ماشاءاللہ فکر ہی نہیں کرے آپ کو. اللہ نے اسی مسئلوں میں ہمیں پھنسایا ہوا ہے. بس تمہارے بھی مسئلے یہی ہیں اور میں بھی اس لیے بیٹھا ہوں. ہاں جی وہ گامدی صاحب مسئلہ کھڑا ہو گیا. اب وہ ڈانس کے بارے میں بتائیں. اب یار کیا بات کرتے ہیں ڈانس کے بارے میں, موسیقی ڈانس, وہ تو میں نے پہلے آپ کو بتا دیا. وہ تھال جو بج رہے تھے بس سمجھ جائیں, سمجھ لو یار, میں نے آپ کو بتا دیا ہے بس. آپ لوگ بھی گئے اور وہ بھی گیا. یہ ہے تم لوگوں کا دین. گامدی صاحب آ گئے ہیں. ہاں جی آگے ہو. ہاں جی بالکل. وہ مسئلہ پھنسا ہوا ہے جی. کون سا اس سر کیا پوچھتے ہیں آپ؟ وہ شیعہ اور سنی کے بارے میں مسئلہ بڑا پھنسا ہوا ہے پاکستان میں, بہت بڑا مسئلہ پھنسا ہوا ہے. اچھا تمہیں نہیں پتا وہ مسئلہ ایسے حل ہو گیا؟ اچھا ہمیں تو بالکل پتہ نہیں تھا, ہم تو بڑے, آپ نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا. یہی دین تھا, محمد رسول اللہ یہی دین سکھاتے تھے. یہ قرآن رکھا ہے, نبی کی زندگی ہے, نبی بیان کرتے تھے, دین سکھاتے تھے, یہی دین تھا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, اور یہی دین سکھانے والے, ان کو یہی دین سکھانا ہے. چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں وہ تو ایک ویڈیو بھر دو ختم. وہ گامدی صاحب آ گئے ہیں, وہ داڑھی او وہ فکر نہیں کرو, داڑھی کا مسئلہ ادھر پھنس گیا ہے, ایک حل ہو گیا بس ختم. ہاں جی ٹھیک ہے. یہی مسئلے ہوتے ہیں. یہ تو ایک ویڈیو بھر لو, ایک ویڈیو ساری, یہ سارے مسائل کو شروع سے ایک ویڈیو بھر لو. بیٹا آپ کا یہ چھوٹے چھوٹے مسائل تھے, ہم نے بتا دیے بس. اور کیا کرنا ہے, بس تم لوگ بھی بیٹھے ہو, ہاں مزے لے رہے ہو, اور گامدی صاحب بھی مزے لے رہے ہو, اور عیش کر رہے ہو, اور ویڈیو ادھر جا رہی ہیں, وہ بھی عیش وہ بھی عیش. اللہ رسول تم سمجھتے ہو خوش ہیں, وہ تو آپ کو موت کے وقت پتہ چلے جب رب کی ملاقات ہوگی اور فرشتوں کی ملاقات ہوگی. سورت 23 ہے, آیات نمبر 99 سے 100 تک پڑھ. رب کو کہتے ہیں اے رب ہمیں واپس بھیج.
वापस भेज दे हमारे रब, हम समझ गए जो कुछ किया गलत किया, वापस भेज दे। रब कहते हैं नहीं, हमारे कानून में कभी तब्दीली नहीं हुई और ना हम तब्दील करते हैं। तुम्हारे पास हक बताने वाले आए थे, तुम्हारे तो अपने इमाम थे और बैठते थे बड़े मज़े के साथ। सुनाओ गांधी साहब क्या हाल है तुम्हारा, 70 का मसले पे हमारे बताओ, दाढ़ी के मसले में बताओ। यही हमारे नबी सिखाने आए थे, इसका तुम्हें नहीं पता था, जानते नहीं थे, कुरान नहीं पढ़ा। वापस भेज दे रब, नहीं अब नहीं। ये तुमने जो अमाल किए हैं गांधी के साथ, और इसी तरह बहुत सारे बैठे अमाल की है ना, ये अमाल तुम्हारा, वो गांधी का भी वो जहान बना हुआ है और तुम्हारा भी वो है, वो अमाल तुम्हें लेके जा रहे हैं। तुमने देखा नहीं जमीन में कितने इंसान हैं बेदर्दी के साथ मर रहे हैं, इकट्ठे होकर खड़े हुए हो। नहीं, हम तो 70 पूछते रहे हैं, तुमने देखा नहीं। मेरी ज़मीन थी, जो ज़मीन मैंने अपनी मखलूक के लिए बनाई थी, और उस पर कब्ज़ा कर लिया था नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, मरीम नवाज ने, इमरान ने, बिलावल ने, जरदारी ने, मौलवियों ने और जागीरदारों ने, और तब सारे बैठे थे और मेरी गरीब धक्के खा रही थी, 2-2 मरले की ज़मीन लेने के लिए तरसती थी। तुम कहाँ थे? वो गांधी से, वो तो हम दाढ़ी का मसला पूछते रहे हैं। सब पता चल जाएगा आपको, सब पता चल जाएगा। बहुत गलत लोग हो तुम लोग, तुम्हारा इमाम ही गांधी गलत और तुम भी गलत। हमारे नबी यही कुछ करने आए थे, दीन हमें यही सिखाता। वो तो कहता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, इकट्ठे हो जाओ और अपना सरबराह बनाओ जो डिलीवर करने वाला हो, और उसी कमांड में पैरवी करो और मुकाबला करो इन जालिमों का। नोच दो जिन्होंने इंसानियत पर जुल्म किया, खींच दो इनको और इनको धरतियों में गर्क कर दो जिन्होंने मेरी मखलूक पर जुल्म किया है और जुल्म कर रहे हैं। और तुम लोग तो गांधी साहब के पास बैठे, सुनाओ गांधी साहब आ गए हैं जी, मौसीकी सुना रहे हैं आपको, फलाना सुना रहे हैं। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। हश्तरा मैंने खरीद लिया है, किस काम के लिए खरीद रहा है? जुल्म को ख़त्म करना है, इंसानियत को अमन देना है, वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, जुल्म को ख़त्म करना है, इकट्ठे होकर ख़त्म करना है, माल जान सब कुछ लगा देना है, जुल्म को ख़त्म कर देना है, ज़मीन पे अमन कर देना है। नहीं, गांधी साहब दाढ़ी सुनाओ किधर जा रही है हमारी, 17 किधर जा रही हैं हमारी, मौसीकी किधर जा रही हैं, डांस किधर जा रहे हैं, हजाब किधर जा रहा है, इधर देखो तो सही। कितनी बच्चियाँ अगवा होती हैं, उनका सब रेप होता है, वो तड़प तड़प के मर जाती हैं, कोई पूछने वाला नहीं। हमारे इलाके में 2 बच्चियाँ नौजवान अगवा कर ली थी, 3 महीने तक रहीम यार खाना पड़ते रहे, सबको पता था वहाँ हैं, वो ऐश कर रहे हैं, कोई खड़ा नहीं हुआ। 3 महीने के बाद वो सरदार आए, हाँ भी बच्चियाँ वापस लो, केस ले लो, सलानामा लिख दो, ना तो वैसे मर जाएंगी, कोई तुम्हारी फरियाद नहीं सुनने वाला। तो ये इधर का वाक़ा नहीं, पूरे पाकिस्तान का, पूरी दुनिया में देखो। तुम कहाँ थे? हम तो गांधी साहब के वीडियो सुन रहे थे और सुना रहे थे और सवाल और जवाब में धड़ाधड़ लगे हुए थे। सब कुछ आपको समझ आ जाएगा, अभी भी गौर कुरान पर करोगे ना तो सब कुछ समझ आ जाएगा। इस्लाह करो, अब वक्त है, इस्लाह करो। हम रब की मखलूक के अमन के लिए खड़े हैं, हमारे साथ खड़े हो जाओ। अमन दे रहे हैं, अमली इब्तदा की है, आ जाओ, चंगे रहोगे। नहीं, सूरत 39 से आयत नंबर जो है ना, क्या सुना, 53 से लेके 59 तक पढ़ लेना, अल्लाह पाक दे इस्लाह कर लो। नहीं तो फरमाते हैं सूरत 40 से आयत नंबर 70 से 76 तक पढ़ लेना, तो फिर ठीक है, फिर मौत के बाद फिर इंतज़ार करना। तुम्हारी गर्दनों में तोक होंगे और जंजीरें होंगी, और अपने वही गर्दनों में तोक और जंजीरें तुम्हारे अमाल होंगे, वो घसीट कर तुम्हें जहन्नुम की आग में ले जाएंगे।
سمجھ گئے نا.